السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے ذرا سیاحت چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے پکارا ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ میں اسے اپنا وہم قرار دے کر پھر سے مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اور ماضی کی بول بلائیوں میں کھو گیا۔ میرا نام فرحاد ہے اور ایک اچھے طبقے سے تعلق ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے جس میں ہارر کہانیاں ہوں، اور وہ شوق ڈارک ڈائجسٹ پورا کرتا ہے۔ میرے ابو احمد علی کا اپنا ایک میڈیکل اسٹور ہے اور ہم گھر والوں پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ گھر میں ہر طرح کا آرام و آسائش ہے۔ ضرورت کی تمام چیزیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ میں کالج میں ایک لڑکی آسفا سے بہت محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ وقت کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے جب اپنی گھڑی میں وقت دیکھا تو پتہ چلا رات کے 8 بج چکے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھا، لباس درست کیا اور چل پڑا۔ وہ ایک انتہائی منحوس لمحہ تھا جب میرے دماغ میں قبرستان والے راستے سے واپس جانے کی خواہش جاگی۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ قبرستان اسیبی ہے تو جی ہاں، بالکل اس قبرستان کے بارے میں یہ افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ وہ قبرستان اسیبی ہے اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی قبرستان یا اس کے قریب سے گزرنے والوں کو وہ اسیب نقصان پہنچاتا ہے اور وہ سیاہ خفن میں نظر آتا ہے۔ میں قبرستان میں داخل ہوا۔ ہر طرف گپ اندھیرے کا راج تھا، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے۔ اگرچہ چاند کی 14 تاریخ تھی، قبرستان میں بہت زیادہ درخت تھے جن کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ گپ اندھیرے کے پیش نظر میں نے جیب سے اپنا موبائل نکال کر آن کر لیا۔ اب میں بری طرح پچھتا رہا تھا کہ میں نے یہ راستہ کیوں منتخب کیا۔ اگرچہ یہ راستہ انتہائی مختصر تھا لیکن بہت ہی ہولناک۔ اگر میں دوسرے راستے سے آتا تو ڈر اور خوف سے بچا رہتا، لیکن بے شمار افواہوں کی وجہ سے اندرونی طور پر بہت سہما ہوا تھا۔ اگر ایک پتا بھی کھڑکتا تو جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا اور میری حالت غیر ہونے لگتی، اور ایسے ماحول میں ڈرنا فطری بات ہے۔ میں جیسے ہی قبرستان کے وسط میں پہنچا تو ایک کربناک، دہشتناک اور چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد ایک ایسا منظر رونما ہوا کہ بس میں ہل کر رہ گیا اور ساتھ ہی جیسے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ منظر یہ تھا کہ اچانک ایک قبر میں سے گاڑھا گاڑھا دھواں نکلنے لگا، پھر وہ دھواں ایک جگہ جمع ہونے لگا، پھر سارا دھواں ایک ہیولے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بعد قبر کے قریب روشنی ہونے لگی، پھر وہ ہیولا سیاہ خفن میں ملبوس نظر آنے لگا، یعنی ہیولے کے جسم پر جو کپڑا موجود تھا اب وہ بالکل سیاہ تھا۔ اس مردے کی سرخ انگار آنکھیں مجھ پر مرکوز تھی۔ پھر وہ میری طرف بڑھنے لگا تو میری حالت ایسی ہو گئی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں بھاگنا چاہتا تھا لیکن جیسے زمین نے میرے قدم پکڑ لیے ہوں۔ اس سیاہ ہیولے میں سے ایک باری مردانہ آواز ابھری، فرحاد ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس آواز کو سنتے ہی میری حالت قدرے سنبھلی اور مجھ پر سوار میرا سارا خوف رفو چکر ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اب مجھے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہیولا بولا، ادھر آؤ، اور میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں ٹرانس کی حالت میں ہوں۔ میرے قدم اس کے پیچھے پیچھے بڑھنے لگے۔ وہ مجھے لیے ہوئے ایک قبر کے پاس کھڑا ہوا تو قبر کھل گئی۔ پھر اس سیاہ ہیولے نے مجھے اپنے ہاتھ میں یوں اٹھایا جیسے کہ میں ایک کھلونا گڑیا ہوں، اور پھر مجھے لیے ہوئے وہ قبر میں اتر گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے لیے ہوئے وہ ہوا میں معلق آگے بڑھ رہا ہے۔ قبر کے کافی نیچے جا کر اس نے مجھے ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ وہ ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں ساری چیزیں موجود تھی۔ مجھے کھڑا کر کے وہ ایک طرف کو بڑھ گیا، پھر وہ واپس میرے قریب آیا۔ ابھی بھی وہ سیاہ خفن میں ملبوس تھا۔ اس کی آواز ابھری، فرحاد تم مسہری پر بیٹھ جاؤ، اور جب میں مسہری پر بیٹھ گیا تو وہ بولا، فرحاد مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے منہ سے منت آمیز آواز نکلی، کیسی مدد؟ میں بالخوف و خطرہ بولا، پہلے میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ اس سیاہ حویلے کے منہ سے آواز نکلی، میرا نام کمال ہے، میں 1959 میں پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے دن میرے گھر میں بہت خوشیاں منائی گئی، اور کیونکہ میرے والدین کو شادی کے 12 سال بعد رب نے اولاد سے نوازا تھا، وقت کے ساتھ میں بڑا ہوتا گیا، میری ہر فرمائش پوری کی جاتی۔ میرے والدین مجھے
عام نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے بہت اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ میں پڑھائی میں بہت تیز نکلا اور کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتا رہا۔ ابو بہت خوش تھے، امی سے بولے دیکھنا رخسانہ، ایک دن میرا یہ بیٹا میرا نام ضرور روشن کرے گا۔ میں ہر کلاس میں فرسٹ آتا، میٹرک میں تو میں نے بورڈ ٹاپ کیا تھا۔ پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا اور ہر ٹیچر کا فیورٹ بن گیا۔ فرسٹ ایئر میں نے اس کالج میں پڑھا اور پھر ابو سے کہہ کر میں ایک اور عمدہ کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں اب جس کالج میں گیا تھا وہاں ایک لڑکا علی تھا، اس کا چرچا ہر کسی کی زبان پر تھا، کیونکہ وہ تھا ہی ایسا حسن سیرت، حسن سلوک اور ہر دل عزیز، اور پڑھائی میں سب سے آگے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ میں بھی ہر کسی کا ہر دل عزیز بن گیا۔ اب سارے ٹیچر مجھے بھی پسندیدگی اور تعریفی نظروں سے دیکھنے لگے تھے، یعنی میں بھی سب کا من پسند ہو گیا تھا۔ مگر علی مجھ سے بہت جالس ہوتا اور مجھے کالج سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ ایک روز علی نے مجھ سے کہا کمال تم اس کالج سے چلے جاؤ ورنہ تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ علی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں حیرت زدہ لہجے میں بولا تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا اور کہتے ہو کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے تیش میں آ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور اسی وقت سرتاحر وہاں سے گزرے، اور انہوں نے جب معاملہ دیکھا تو علی کو خوب کھری کھوٹی سنائی۔ اس کے بعد علی کی اور میری دشمنی پکی ہو گئی۔ علی ایک جنتر منتر کے ماہر پنڈت نارائن کے پاس چلا گیا اور اسے اپنی تمام کہانی سنا دی۔ تو اب اس لڑکے کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ مر کر بھی اس کی روح بے چین رہے۔ میں اسے بہت اذیت ناک سزا دینا چاہتا ہوں۔ علی بولا ٹھیک ہے، پھر تجھے اس کے بدلے میں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ پنڈت بولا کیسا کام؟ علی حیرت زدہ لہجے میں بولا میرے پاس ایک کنواری کنیا کو لانا ہوگا جس کا میں بلیدان دوں گا شیطان دیوتا کے چرنوں میں۔ اگر یہ کام تو کر دے گا تو پھر تیرا کام بھی ضرور ہو جائے گا۔ پنڈت بولا ٹھیک ہے۔ کچھ سوچنے کے بعد علی نے ہاں کر دی۔ پھر علی نے ایک لڑکی نیلم جس کے ساتھ وہ ٹائم پاس کر رہا تھا، اس نے لڑکی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کہیں چلنے کے لیے آمادہ کیا اور پھر اس لڑکی کو پنڈت کے پاس لے گیا، اور پنڈت نے اس لڑکی کو شیطان دیوتا کے چرنوں میں ذبح کر دیا اور اس طرح شیطان دیوتا کو خوش کیا۔ کسی بھی صورت کمال کے راستے میں یہ 3 لیمو ڈال دینا، اس کے بعد تماشا دیکھنا۔ پنڈت بولا ٹھیک ہے۔ وہ بولا اور علی نے میرے راستے میں جادو کیے گئے 3 لیمو ڈال دیے۔ میں فراٹے بھرتے ہوئے کار دوڑائے جا رہا تھا کہ اچانک میری کار ایک درخت سے ٹکرائی اور میری روح ہمیشہ کے لیے جسم کی قید سے آزاد ہو گئی، اور پھر میرے جسم کو قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ ایک اماوس کی گہری رات تھی۔ پنڈت قبرستان آ گیا، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کدال سے میری قبر کو کھودنا شروع کر دیا، ساتھ ہی ساتھ وہ منتر بھی پڑھتا رہا۔ میرے ارد گرد گرم ہوائیں چلنے لگی، رفتہ رفتہ وہ اتنی گرم ہو گئی کہ میرا وجود جیسے جلنے لگا، اور پھر اس ظالم نے میری قبر کو کھود کر باہر نکال لیا۔ میرے جسم پر سفید کفن تھا اور اس بے رحم سفاک نے میرا سفید کفن اتار دیا۔ کافی دیر تک مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکتا رہا، پھر اس نے مجھے کالے کفن سے ڈانپ دیا اور مجھے دوبارہ قبر میں لٹا کر قبر کو بند کر کے چلا گیا۔ اس نے مجھ پر کالا جادو کیا تھا، اب اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ میں اس کے جادوئی حصار میں قید ہو کر رہ گیا تھا، لیکن ایک اپائے تھا، وہ یہ کہ میں اس آدمی سے مدد کی بھیک مانگ سکتا تھا جو اماوس کی رات پیدا ہوا ہو۔ پھر تمہارا یہاں سے گزر ہوا، تم اماوس کی رات پیدا ہوئے تھے۔ فراد میری مدد کرو، میں بہت اذیت میں ہوں۔ تمہاری مدد کا اجر میں تو نہیں دے سکتا، مگر یاد رکھو کہ ہمیشہ اچھائی کا اجر اچھا ملتا ہے۔ میں تمہارے لیے سوائے دعا کے اور کیا کر سکتا ہوں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی کہانی سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میں نے سیاہ ہیبلے سے پوچھا تم اپنے کسی دوست کے ساتھ کل رات ادھر آنا، اس قبر کو کھود کر میرے بدن پر سے کالا کفن اتار کر سفید کفن میرے بدن پر ڈال دینا، اس طرح میری روح چلی جائے گی اور میں پل پل کی اذیت سے پرسکون ہو جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر پہلے تو میں حیران رہ گیا، لیکن پھر میں اس بے بس روح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تو اس نے کہا اب تم یہاں سے بخوشی چلے جاؤ، تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد مجھے ایک جھٹکا لگا تو میں نے اپنی آنکھیں کھول دی تو دیکھا کہ میں اپنے گھر کے قریب تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا، اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ امی ابو نے مجھے خوب ڈانٹا
میں نے ایک دوست سے ملنے کا بہانہ بنایا، پھر رات کا کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گیا اور گزرے حالات پر غور کرنے لگا۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، صبح ہو گئی اور سورج نے اپنی کرنیں ہر سو پھیلا دی۔ میں انگڑائی لیتے ہوئے اٹھا اور ضروریت سے فارغ ہو کر ناشتہ کیا اور کالج کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ سب سے پہلی ملاقات اصغر سے ہوئی۔ گڈ مارننگ، وہ حسب عادت خوشگوار لہجے میں بولا، کیسے ہو؟ یار اصغر، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں ضرورت بتاؤں، میں نے سپاٹ لہجے میں بولا۔ کیا ہوا؟ میری دوستی پر شک ہے تمہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور پھر اسے رات والی تمام باتیں بتا دی۔ یہ تو بہت نیک کام ہے، ہم آج رات ہی چلتے ہیں اور کالے کفن کی بجائے اس روح کو سفید کفن پہنا دیتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، کیا واقعی تم جاؤ گے؟ مارے مسرت کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جاؤں گا، کیا لکھ کر دے دوں؟ وہ شریر لہجے میں بولا تو جواباً میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر شکریہ ادا کیا۔ رات کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ آج چاند کی 15 تاریخ تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی ہوئی تھی، اصغر نے کدال اٹھا رکھی تھی اور ہم باتیں کرتے کرتے قبرستان میں پہنچ گئے۔ یہ ہے وہ قبر، میں نے اشارہ کیا۔ اچھا کھودو اس کو، وہ بولا۔ اچھا کھودتا ہوں، اس نے کہا اور پہلی زبر قبر پر لگائی۔ پھر وہ 2 گھنٹوں میں وہ قبر کھود چکا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جب قبر میں ڈالی تو دیکھا کہ کالے کفن میں لیٹا ہوا مردہ پڑا تھا۔ فرحاد، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ خوفزدہ انداز میں بولا۔ اور پھر ہم دونوں نے مل کر مردے کو قبر سے باہر نکالا اور جب کفن کو جیسے ہی کھولا تو جیسے میری اور اصغر کی چیخیں نکل گئی۔ کفن میں ایک ڈھانچہ تھا جو کہ سیاہ کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میرے کان میں مردے کی آواز آئی، کفن تبدیل کر دو، وقت کم ہے۔ پھر نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کیسے آئی کہ میں نے آگے بڑھ کر کالا کفن ڈھانچے پر سے اتار لیا۔ اب اس کالے کفن کا کیا کریں؟ اصغر انتہائی خوفزدہ انداز میں بولا۔ اس کے بعد میں آگے بڑھا اور ڈھانچے کو کالے کفن سے آزاد کرنے کے بعد اس پر سفید کفن ڈال دیا۔ جب میں نے سفید کفن ڈھانچے پر ڈالا تو دیکھتے ہی دیکھتے کالا کفن اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ہیبلے میں اب وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ سفید کفن میں اس کی آنکھوں میں ایک انجانی چمک تھی اور ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ، اس کے لب ہلے۔ میری مدد کرنے کا بہت شکریہ، خدا تم دونوں سے راضی ہو۔ وہ بولا، اچھا دوستو، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا، میں چلتا ہوں۔ اور یہ بولتے ہی وہ روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ میں اور اصغر حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم دونوں دوست اپنے گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن جب میں کالج گیا تو ایک بری خبر پورے کالج میں پھیلی ہوئی تھی۔ رات میں علی، جس نے پنڈت نارائن سے مل کر کمال اور ایک لڑکی کو موت سے ہمکنار کرایا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ صبح جب گھر والوں نے دیکھا تو وہ اپنے بستر پر مردہ پڑا تھا۔ فوراً میرے ذہن میں آیا، برے کام کا برا انجام۔